من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم کے سلسلے میں ایک بحث تو یہ کی کہ بسم اللہ کا متعلق کیا ہے اور کہاں ہے. اس کے بعد دوسری بحث کی بسم اللہ کے با کے سلسلے میں کہ بسم اللہ کا جو با ہے وہ کون سا ہے، مصاحبت کے لیے ہے یا الصاق کے لیے ہے یا استعانت کے لیے. اب اس کے بعد بسم اللہ کی اصل کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے. یہاں پر آگے جانے سے پہلے ایک بات یہ بتاتے چلیں کہ امام دمامینی نے بسم اللہ کے سلسلے میں جو بات بیان کی ہے کہ بسم اللہ کا جو الف یہ کتابتاً اور تلفظاً دونوں طرح سے حذف کیا جاتا ہے، تو ان میں جو دو شرطیں ہیں ان میں ایک شرط تو یہ ہے کہ اسم کے بعد اس میں جلالہ واقع ہو یعنی اللہ ہو، اور دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو. اگر متعلق لفظوں میں موجود ہوگا تو پھر اس صورت میں وہاں پر کتابتاً اس کو حذف کیا جائے گا نہیں، کتابتاً اسے رکھا جائے گا. جیسے اقرأ بسم ربک میں بھی تو وہاں بھی کتابت پہ کیا کیا گیا ہے، اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. تو امام دمامینی ان دو شرطوں کے ساتھ اس کے حذف کرنے کے کتابتاً قائل ہے، اسی لیے کہ اسم کا جو الف ہے یہ حذف کر دیا جاتا ہے ہر جگہ پر، یا یہ خاصہ اور اعجاز ہے صرف اسم کا. تو اس سلسلے میں اگرچہ بعض نحویین یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حذف کر دیا جاتا ہے، مگر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان دو شرطوں کی صورت ہی میں حذف کیا جاتا ہے، ورنہ ہر جگہ پر اس کو کتابتاً حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا باسم الله تعالى أقرأ، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله، وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبهم أن يبتدئون بالمتحرك ويقفوا على الساكن، ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمي وسميت ومجيء سمن كهدى لغة فيه. قال والله أسماك سمن مباركا آثرك الله به إيثارك. والقلب بعيد غير مضطرد واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند الكوفيين وأصله واسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، ومن لغاته سم وسم. قال بسم الذي في كل سورة سمه، والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى. اب یہاں تک یہ شعر جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں تک مصنف نے بحث کی ہے اسم کے مشتق منہ اور مشتق کے سلسلے میں. تو سب سے پہلے چونکہ مصنف بصریین کے مسلک کو اختیار کر رہے ہیں اس باب میں، لہذا وہ بیان فرماتے ہیں
والاسم عند اصحابنا البصريين من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال، کہ اسم یہ ان اسماء میں سے ہیں جس کے اعجاز کو یعنی جس کے آخری حرف کو حذف کر دیا گیا ہے لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، وبنیت اوائلہ علی السکون، اور جس کی بنا اوائل سکون، جس کے یعنی جو مبنی پر سکون ہوتا ہے، یعنی جس کا آغاز سکون سے ہوتا ہے لیکن ابتدا بھی سکون محال ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ، اور اس پر حمزہ وصل کو داخل کر کر اسی سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ بصریین کا یہ کہنا ہے کہ اسم جو ہے یہ ناقص ہے۔ کوفیین اور بصریین کے درمیان ایک صرفی اختلاف ہے کہ اسم یہ ناقص ہے یا مثال ہے۔ علم الصرف میں آپ نے آخرین میں دوسرا حصہ پڑھا ہوگا جس میں تعلیلات کے قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، جس میں اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ پر واقع ہو تو اسے مثال کہا جاتا ہے، اور اگر لام کلمے کی جگہ پر واقع ہو تو اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی اختلاف آتا ہے کہ آیا اسم یہ مثال ہے یا ناقص ہے؟ تو اس سلسلے میں بصریین کا کہنا یہ ہے کہ اسم یہ ناقص ہے، اور کوفیین کا کہنا یہ ہے کہ اسم یہ مثال ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کا یہ کہنا ہے بصریین کا کہ اسم اس کی اصل ہے سمون۔ اب یہ جب ناقص ہے تو ناقص میں کون سا ناقص ہے؟ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی بصریین کا اختلاف پایا جاتا ہے ان کا خود آپس میں۔ بعض بصریین کا کہنا ہے کہ یہ ناقص واوی ہے، اس لیے کہ سموتو استعمال ہوتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ناقص یائی ہے، اس لیے کہ سمیتو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کا اختلاف یہ ہے کہ واو ہے یا یا ہے۔ اگر اس کو ناقص مانا جائے تو ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے؟ اکثر و بیشتر حضرات اس کے ناقص واوی ہونے کے قائل ہیں کہ یہ ناقص واوی ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سمون سے اسم بنا کیسے؟ تو کہا کہ سمون سے اس کے اسم بننے کا طریقہ یہ ہوا کہ بصریین کا یہ کہنا ہے کہ اہل عرب کے یہاں پر کسی بھی کلمے کو جب شروع کیا جاتا ہے تو متحرک شروع کیا جاتا ہے، حرکت کے ساتھ، اس لیے کہ ابتدا بھی سکون محال ہے، اور اسے جب ختم کیا جاتا ہے اور سانس نہیں چل سکتا ہے تو وقف کرتے ہیں سکون کے ساتھ۔ تو آغاز کیا جاتا ہے متحرک سے کلمے کا اور کلام کا، اور وقف کیا جاتا ہے سکون کے اوپر۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے سمون سے۔ اب جب یہ سمون سے ہے تو سب سے پہلے تو اس میں واو کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ اب جب واو کو حذف کر دیا گیا تو یہ ہو گیا سمن۔ یہ کیا ہو گیا؟ سمن۔ اور سمن دو حرف ہے اور وہ دونوں کے دونوں مضموم ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا پڑھنا محال، اور اہل عرب کے یہاں پر کلام کا آغاز ضمہ سے کرنا یہ بھی دشوار ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے یہ کلمہ، تو اس کا کثیر الاستعمال ہونا یہ خفت کا متقاضی ہوا کہ اس میں تخفیف کی جاوے۔ تو اب جب اس میں تخفیف کا آغاز کیا تو تخفیف اس طور پر کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اخیر سے واو کو گرا دیا۔ اب جب اخیر سے واو کو گرا دیا گیا تو اخیر سے واو کو گرانے کے بعد یہ ہو گیا سمن۔ اب جب سمن ہوا تو کہا کہ اس واو کے عوض میں اس کے شروع میں کس کا اضافہ کیا گیا ہے؟ حمزہ وصل کا۔
کس کا اضافہ کیا گیا؟ حمزہ وصل کا. اور حمزہ وصل کا اضافہ کر کر اسے بِاسْمِ کیا بنایا گیا؟ اسمن بنایا گیا. تو سمون سے کیا بن گیا؟ یہ اسمن بن گیا. تو یہ بصریین کا کہنا ہے. دوسری جانب دوسری ایک بات یہاں پر مصنف نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال. تو صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بصریین کے نزدیک چند کلمات ایسے ہیں کہ بغیر کسی قاعدے کے صرف کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے اخیر کو حذف کر دیا گیا. اس لیے کہ تعلیل کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں اگر کوئی کلمہ ناقصہ ہے تو کلمہ ناقصہ کو ایسے ہی حذف نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے مستقل قواعد بنائے گئے. تو ان کسی بھی قاعدے میں یہ فٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر حذف کر دو. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر عربی زبان میں 10 کلمات ایسے ہیں کہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے اخیر کو حذف کیا گیا ہے. تو ان 10 کلمات میں سے ایک ہے اسمن، کہ وہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. صاحب روح المعانی بیان فرماتے ہیں لہذا اس بنا پر ان کے اخیر سے کثرت استعمال کو بنیاد بنا کر اس کے اخیر میں جو حرف علت ہے اس حرف علت کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. اور اس کو حذف کرنے کے بعد چونکہ اب وہ ساکن ہو گیا، اس کا ابتدا کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، یعنی سمون تھا. اب جب وہ سمون تھا تو سمون سے واو کو ہٹا دیا تو سمون ہوا. کہاں یہ سمون نہیں ہوا بلکہ واو کو گرانے کے بعد اس کا ابتدا ساکن ہو گیا. اس کا ابتدا کیا ہو گیا؟ ساکن. اب جب اس کا ابتدا ساکن ہو گیا تو ابتدا بھی سکون محال ہو گیا. تو اب ابتدا بھی سکون محال ہونے سے بچنے کے لیے حمزہ وصل کا اضافہ کیا گیا تو اسمن ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی راستے سے ان کے پاس، یا تو اس کے شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کرتے یا ابتدا بھی سکون کے محال ہونے کی وجہ سے سین کو گرا دیتے. اگر سین کو گرا دیا جاتا تو واو تو گر گیا تھا، سین بھی گر جاتا، صرف ایک حرف باقی رہتا اور ایک حرف کا کلمہ بنتا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر ایک حرف کے کلمے سے بچنے کے لیے سین کو برقرار رکھا گیا اور سین کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حمزہ وصل کا اضافہ کیا گیا. تو یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے اسم کا بصریین نے اپنے آپریشن تھیٹر میں علم صرف والے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کثرت استعمال سے اس کے اخیر سے حذف کر دیا گیا، ابتدا ہو گیا وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهُ عَلَى السُّكُونِ، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوائل سکون پر ہے. اب جب سکون ابتدا بھی سکون محال ہو گیا تو ادخل علیہا تو داخل کیا گیا اس پر مبتدأ بہا حمزۃ الوصل، حمزہ وصل سے آغاز کرنے کے لیے کہ اب جب ابتدا بھی سکون محال ہے تو ظاہر سی بات ہے حمزہ وصل کے بغیر اس کا دوسرا کوئی راستہ تھا نہیں. لہذا اس بنا پر حمزہ وصل سے اس کا کیا کر دیا گیا؟ آغاز کر دیا گیا. اب اس کے بعد اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ مِن دَأْبِهِمْ أَن يَبْتَدِئُونَ بِالْمُتَحَرِّكِ وَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ. اس لیے کہ اہل عرب کا طریقہ یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے، ان کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یبتدئون بالمتحرک، کلمات یعنی حروف متحرکہ سے کلمے اور کلام کا آغاز کرتے ہیں. وَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ، اور سکون کے اوپر وقف کرتے ہیں، اور جب وقف ہوتا ہے تو وہ کلمے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ گویا کہ سمون سے اسمن بنا. یہ سمون سے کیا بنا؟ اسمن بنا. اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے زور و شور کے ساتھ بصریین کے مسلک کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ بصریین جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے؟ کہا دلیل نہیں، دلیلوں کا ڈھیر ہے. امام بیضاوی فرماتے ہیں تو وَيَشْهَدُ لَهُ، اس کے وہاں سے وہ اس کے شواہد اور دلائل کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے
شاہد ہے. شاہد سے مراد یہاں گواہ نہیں. ایک ہوتا ہے گواہ اور ایک ہوتا ہے شاہد، جس کی جمع شواہد آتی ہے. اس کے معنی آتے ہیں دلیل کے. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تصریفہ، اس کے تصریف. کس کی تصریف؟ اسمن کی، سمون کی تصریف. کس کی تصریف؟ سمون. کہ اسمن جو ہے وہ کیا ہے؟ کہاں اس کی جمع آتی ہے اسماء، اس کی جمع الجمع آتی ہے اسامی. اسامی یہ کیا ہے؟ جمع الجمع. تو اسماء اس کی جمع ہے، اسامی یہ اس کی جمع الجمع ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسامی کے اندر میں کیا آ رہا ہے؟ سین، میم اور یا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سمون ہی ہے، یا کو واو کو یا سے بدلا گیا ہے. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں سمیون. عربی زبان کے اندر اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ سمیون. اس کا بھی استعمال، اس کا مصدر سمیون لایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کو سمیت یہ بھی پڑھا جاتا ہے. کہا اتنا ہی نہیں، وَمَجِيءُ سُمَن كَهُدًا، اور ہدن کے وزن پر اس کو سمن بھی پڑھا جاتا ہے. تو ہدن یہ بھی ہدایت سے ہے، ناقص ہے، اس سے ہدن بنا وہ. ایسے ہی یہ بھی سمیون تھا، اس سے کیا بن گیا؟ یہ ہدن بن گیا. ہدن کی طرح یہ سمن بن گیا. تو کہا کہ اس کے مصدر بھی آتے ہیں جس میں بھی یہ ناقص استعمال ہو رہا ہے، اس کی جمع میں بھی یہ ناقص استعمال ہو رہا ہے، جمع الجمع میں بھی یہ ناقص استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اس کی جو گردان آ رہی ہے اس میں بھی یہ ناقص استعمال ہو رہا ہے. تو کہا کہ اور اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہا اتنے سارے دلائل یہ اس بات کے گواہ ہے کہ اس کو ناقص مانا جاوے، اسے مثال نہ مانا جاوے. اسے کیا مانا جاوے؟ ناقص مانا جاوے، اسے مثال نہ مانا جاوے. اسی لیے اس کے بعد دلیل کے طور پر، چونکہ اہل عرب نے نحو صرف کو جو مدون کیا، تو تدوین نحو صرف اس کی بنیاد اور ان کے شواہد اور دلائل 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور دوسرا ہے کلام عرب. کلام عرب میں بھی اشعار. تو اس لیے مصنف بطور شاہد کے ایک شعر کو ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے اس کا استعمال کیا ہے. کس کا استعمال کیا ہے؟ واللہ اسماک سمیا مبارکا، سمن مبارکا. واللہ اسماک سمن مبارکا. کیا دیکھو، زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے، اور وہ شاعر اپنے شعر میں ہدن کے وزن پر سمن کو استعمال کر رہا ہے. ہدن کے وزن پر کس کو استعمال کر رہا ہے؟ سمن کو استعمال کر رہا ہے. تو کہا واللہ اسماک سمن مبارکا، اور اللہ نے تجھے بڑے بابرکت نام سے موسوم کیا، یاد کیا، تیرا بابرکت نام رکھا. یعنی جس نے بھی تیرا نام اپنے ممدوح کے بارے میں بیان کر رہا ہے، جو بھی اس کا ممدوح ہو. کہا کہ تیرے ممدوح کے بارے میں، اپنے ممدوح کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا اچھا نام رکھا، بڑا بابرکت نام رکھا تیرا. آثرک اللہ بہ ایثارک، اللہ نے تیرے نام کے ذریعے سے تجھے دوسروں پر فوقیت دی، دوسروں پر تجھے آثر کیا. مطلب کیا ہے؟ دوسروں پر ترجیح دی، یعنی دوسروں پر فوقیت دی. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے تو صحیح ہے، اس کو سمویون سے مانا جاوے، لیکن اس کو دوسرے کسی سے ماننا، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قرائین. اسی لیے چونکہ بصریین کا مسلک اس باب میں بڑا مضبوط ہے اور جمہور بھی بصریین کے ساتھ ہے، اسی لیے مصنف نے ٹھوک بجا کر اس کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے کہ یہ ہے اسم کے سلسلے میں مسلک ہے. کس کا مسلک ہے؟ بصریین کا. اب اس کے بعد یہاں سے آگے سے جواب دے رہے ہیں کوفیین. چونکہ کوفیین یہ اس کو وسمن سے مانتے ہیں کہ اسمن اصل میں وسمن تھا، تو اب ان کے یہاں پر اس کی اصل سیمتن ہے، اور سیمتن سے یہ وسمن بنا ہے. جیسے عیدتن سے وعدن سے عیدتن، ایسے ہی سیمتن سے وسمن. ارے عیدتن مصدر آتا ہے، اس سے اس کا جو واحد آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وعد یعید عیدتن. ایسے ہی یہ کہتے ہیں وسم یسم سیمتن. تو فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس کو کس سے مانتے ہیں؟ وسمن سے مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وسمن سے کیوں مانا؟
تو انہوں نے وسمن سے اس لیے مانا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کوفیین کا کہ اگر اسم کو سمون سے مانے تو اس میں بہت زیادہ تعلیلات کرنی پڑتی ہے، کثرت تعلیل لازم آتی ہے۔ کہا کیسے کثرت تعلیل لازم آتی ہے؟ سب سے پہلے تو آخر سے حذف ہوا تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کثرت استعمال سے حذف ہوا۔ اس کے بعد ابتدا بھی سکون محال ہوا تو حمزہ وصل کو لا کر وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو ضمہ یا کسرہ پڑھنا کیا پڑھنا وہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے، تو کہا دو دو تین تین مرتبہ تعلیلات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر اس کو مان لیا جاوے وسمن سے تو کوئی تعلیل نہیں کرنی پڑتی ہے زیادہ۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، واو ہے اس کو الف سے بدل دیا، ہو گیا اسمن، تو کثرت تعلیل لازم نہیں آتی ہے۔ اور جب کثرت تعلیل لازم نہیں آتی تو بلا ضرورت کے کثرت تعلیل یہ علماء عرب اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کوفیین کا یہ کہنا ہے۔ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں، مصنف کیا دے رہے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ والقلب بعید غیر مضطرد، اور قلب یہ بعید ہے اور غیر مستعمل ہے۔ غیر مضطرد، غیر مضطرد ہے کہ مطلب غیر مستعمل ہے۔ چل اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوفیین یہ کہتے ہیں کہ اس کو وسمن سے مانا جائے تاکہ کم سے کم تعلیل کرنی پڑے تو ایک خرابی لازم آتی ہے۔ کہا وہ خرابی کیا ہے؟ کہا وہ خرابی یہ ہے کہ آپ فا کلمہ جو ہے اس فا کلمے میں قلب لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ کیا مطلب قلب کا؟ کہ دیکھو اگر حرف علت اخیر میں آتا ہے تو اس کو حذف کیا جاتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو بدلا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حرف علت کلمے کے شروع میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی جاتی۔ یہ عربی زبان میں اس کی کوئی مثال اور نظیر آپ کو مل سکتی نہیں۔ تو آپ یہاں پر وسمن سے جو اسمن بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، کہا اس کی کوئی نظیر لا کر بتاؤ، عربی زبان میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ تو اگرچہ یہاں پر قلت تعلیل ہے مگر اہل عرب کے دأب کے خلاف ہے، قواعد صرف کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ جہاں پر صرف قلت تعلیل کے لیے آپ کوئی ایسا قاعدہ لے کر آ جاوے جس قاعدے میں جس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ یہاں پر واو کو الف سے بدل دیا۔ کہا آپ پورے کلام عرب سے ایک مثال لا کر ہم کو بتا دو کہ جہاں پر کلام کے شروع میں کہیں پر بھی حرف علت آیا ہو اور اس حرف علت کو گرا دیا گیا ہو اور اس طرح سے کیا گیا ہو، تو کہا کہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ اصل میں یہ سیمتن ہے۔ کون کہتے ہیں؟ کوفیین۔ تو سیمتن سے وسمن بنا۔ سیمتن سے کیا بنا؟ کہا کیسے وسمن بنا؟ کہا سیمتن سے وسمن ایسے بنا کہ تا کو گرا دیا گیا، آس ہے اور بعید از امکان ہے اور غیر مستعمل ہے، لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ کوفیین کا کہنا کسی بھی اعتبار سے قواعد کی روشنی میں صحیح ہے نہیں۔ مصنف کا یہ ماننا ہے۔ واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له، اور کہا کہ اوز کو مشتق ماننا سمون سے یہ اس لیے کہ وہ بہرحال اپنے اندر بلندی کا حامل ہے، اسم اپنے اندر بلندی رکھتا ہے۔ وشعار له، اور بلند ہونا یہ اس کا امتیاز اور شعار ہے۔ اچھا، یہ گویا کہ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، اور وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسم کو سمون کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا سمون کے معنی آتے ہیں بلندی کے، اور چونکہ یہ دونوں اپنی قسیموں پر بلند ہوتا ہے، یعنی فعل اور حرف پر، کہ حرف بغیر کسی کی ملائے اپنی بات پوری نہیں کر سکتا ہے، اور فعل جو ہے وہ بھی اس کو بھی فاعل کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اسم کو اپنا معنی بتانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی نہیں، تو وہ اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہے۔
تو کہا دیکھو وجہ تسمیہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، قواعد صرف بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وجہ تسمیہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. لہذا اس بنا پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو سمون سے مانا جاوے. وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اور کوفیین کے نزدیک یہ بنا ہے سیمتن سے. وَأَصْلُهُ وَاسْمٌ، اور اس کی اصل کیا ہے؟ وسمن ہے. حُذِفَتِ الْوَاوُ، تو پھر وسمن سے اسمن کیسے بنا؟ تو کہا کہ واو کو حذف کر دیا گیا. وَعُوِضَتْ عَنْهَا حمزۃ الوصلی، اور اس کے عوض میں حمزہ وصل کا اضافہ کیا گیا، لایا گیا. لیقل اعلالہ، تاکہ کم سے کم تعلیل لازم آئے. لیقل اعلالہ، تاکہ کم سے کم تعلیل لازم آئے. تو فرما رہے ہیں کہ کوفیین یہ کہتے ہیں کہ سیمتن سے بنا ہے اور پھر سیمتن سے وسمن بنا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حذفت الواو، واو کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں کس کو لا کر رکھ دیا گیا ہے؟ الف کو لا کر رکھ دیا ہے، حمزہ وصل کو لا کر رکھ دیا گیا. ورد بأن الحمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم. تو فرماتے ہیں ورد، اور اس کی تردید کی جا سکتی ہے. کس طور پر؟ اس طور پر بأن الحمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، کہ اہل عرب کے کلام میں کہیں پر بھی صدر کلام کو حذف کر کے اس کی جگہ پر حمزہ وصل کا اضافہ نہیں کیا جاتا. کہا اہل عرب کے یہاں پر اس کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں کہ آپ ایسے ہی کلام کے بالکل شروع سے واو کو اڑا دو. یعنی اگر وہ سیمتن سے بناتے تھے تو اس پر بھی انہوں نے رد کر دیا والقلب بعید غیر مطرد کہہ کر، اور اگر ڈائریکٹ وسمن سے بناتے ہیں تو اس پر بھی رد کر رہے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ وسمن سے بناؤ تب بھی خرابی لازمی آتی ہے. کہ اہل عرب کے یہاں پر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ صدر یعنی کلمے کے صدر صاحب کو اڑا دیا جاوے اور ان صدر صاحب کی جگہ پر لا کر کس کو بٹھا دیا جاوے؟ حمزہ وصل کو. تو کہا کہ صدر کلمہ یعنی کلمے کے پہلے حرف کو حذف کر کر اس کی جگہ پر کس کو لا کر بٹھا دیا جاوے؟ حمزہ وصل کو لا کر بٹھا دے. کہا اس کی کوئی نظیر اہل عرب کے یہاں پر ملتی نہیں. لہذا اس بنیاد پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو وسمن سے ماننا یہ دور کی کوڑی لگانا ہے، اور محض کم تعلیل ہو اس کے لیے اتنے سارے قواعد کو توڑنا یہ بھی تو خلاف قیاس ہے. کہ تعلیل کو کم کرنے کے چکر میں آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو کام اہل عرب کے عادات، ان کے قواعد، ان کے اصول و ضوابط کے خلاف ہو. تو کہا یہ بھی کہا کہ عقل مندی ہے، لہذا ان کا وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں وَمِن لُغَاتِهِ، اور اس کی لغات. یہ تو ہو گیا اس کے مشتق منہ کی بحث کہ اس کا مشتق منہ کیا تھا اور پھر اس مشتق منہ سے یہ مشتق کیسے بنا، کوفیین نے کیا کہا اور بصریین نے کیا کہا. اب اس کے بعد آ کر بحث کرتے ہیں وَمِن لُغَاتِهِ سِمٌ وَسُومٌ بسم اللہ قال شاعر بسم الذی فی کل سورۃ سمہ. کہ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کو کتنی طرح سے پڑھا جاتا ہے اسم کو. تو اسم کو کتنی طرح سے پڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی لغات میں سے کہ اس کو سیمن بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو سمن بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو سیمن بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو سمن بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو اسمن بھی پڑھا جاتا ہے اور اسے اسمن بھی پڑھا جاتا ہے. اسمن بھی اور اسمن بھی پڑھا جاتا ہے. تو مصنف کو یہ کہ یہاں پر اس کی لغت کو بیان کر رہے ہیں. اس سلسلے میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کا استقصاء کرنے کی کوشش کی کہ اس سلسلے میں علماء عرب کے کتنے اقوال ہیں کہ اسم کو کیسے پڑھا جائے، تو کہا کہ اسم کو پڑھنے کے سلسلے میں علماء عرب کے یہاں پر 18 اقوال ملتے ہیں کہ اس کو 18 طرح سے پڑھا گیا ہے. کتنی طرح سے پڑھا گیا ہے؟ 18 طرح سے پڑھا گیا. کیسے؟ کہا اس کو اگر اسمن پڑھتے ہیں تو اس پر تینوں اعراب پڑھے گئے، اسمن، اسمن، اسمن. اگر اس کو سیمن پڑھتے ہیں تب بھی تینوں پڑھے گئے، سیمن، سمن اور سمن.
اور اگر اس کو سمیون پڑھاتے ہیں تب بھی اس میں پڑھا گیا سمیون، سمیون، سمیون. تو کہا کہ اب ان کو 3 طرح سے پڑھا گیا، یہ 9 ہوئے، پھر ان 9 میں اور دوسری 9 شکلیں نکالی، تو کہا اس طرح سے اس کو 18 طرح سے پڑھا جاتا ہے اہل عرب کے یہاں پر. البتہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے، مشہور جو چیز پائی جاتی ہے، اسی کو ہمارے مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یا تو اسے اسمن پڑھا گیا، یا پھر اسے سیمن پڑھا گیا، یا پھر اسے سمن پڑھا گیا، یا پھر اسے اسمن پڑھا گیا. یہ 4 میں سے کوئی ایک. تو اس میں سے ایک کے بارے میں نظیر بیان کر رہے ہیں وَمِن لُغَاتِهِ سِمٌ وَسُمٌ قَالَ بِسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سِمُهُ. اس ذات کے نام سے، بسم الذی، اس ذات مبارک کے نام سے، فی کل سورۃ سمہ، جس کا نام ہر سورت میں موجود ہے. قرآن کریم کی ہر سورت میں جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے. تو فرماتے دیکھو یہاں پر شاعر نے کیا پڑھا ہے؟ سیمہ. محل استشہاد کیا ہے یہاں پر؟ سیمہ. تو فرما رہے ہیں یہاں پر شاعر نے سیمہ پڑھا. بہرحال اس کو جو مشہور ہے وہ ہے اسم ہی، اگرچہ دوسرے بہت طرح سے اس کو پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے، مگر اس کا مشہور یہ ہے یہ اسمن ہی پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یعنی اس کے مشتق منہ، مشتق کو بیان کیا، اس سے وہ کیسے بنا اس کو بیان کیا. اس کے بعد اس کو کتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اسم کو، اس کو بیان کیا. اب اس کے بعد یہاں سے بیان کر رہے ہیں والاسم ان اريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحدى أخرى والمسمى لا يكون كذلك وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها في الرفث وسوء الأدب. اب یہاں سے ایک کلامی بحث چھیڑ رہے ہوں، اور وہ کلامی بحث کیا ہے کہ اسم سے مراد کیا ہے. اسم سے مراد کیا ہے؟ بہت دقیق بحث ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ. تو اب یہاں سے اسی بحث کو چھیڑنے جا رہے ہیں کہ اسم سے کیا مراد ہے. تو سب سے پہلے تو صاحب روح المعانی نے ایک اور بحث یہاں پر یہ چھیڑی ہے کہ اسم، امام شامی کے کہنے کے مطابق اسم یہاں پر بولا گیا ہے لقب اور کنیت کے مقابلے میں. اسم کس کے مقابلے میں ہے؟ لقب اور کنیت کے مقابلے میں. ویسے عربی زبان میں اسم کا استعمال صاحب روح المعانی فرماتے ہیں صرف لقب اور کنیت کے مقابلے میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان میں اس کا استعمال 9 جگہ پر ہوتا ہے، 9 معانی کے لیے ہوتا ہے. کتنے معنی کے لیے ہوتا ہے؟ 9 معنی کے لیے. مگر ان 9 معانی میں سے یہاں پر جو مراد ہے وہ فقہا، مفسرین اور لغویین سب کے کہنے کے مطابق بسم اللہ میں جو ہے وہ وہی ہے جو بولا جاتا ہے لقب اور کنیت کے مقابلے میں. لقب اور کنیت کے مقابلے میں مصنف جو بحث چھیڑنے جا رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ قرآن کریم کے آغاز میں جس بسم اللہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں تو یہاں پر ایسا کیوں نہیں کہا گیا باللہ الرحمن الرحیم، اور ایسا کیوں پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جب اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا تھا تو لفظ اللہ پر سیدھا با داخل کر دیتے اور با داخل کر کر وہیں سے کلام کو شروع کر دیتے. ویسا نہ کر کر اللہ رب العزت نے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ اب جب بسم اللہ کہا تو بسم اللہ میں اللہ کی ذات مسمى ہے
اور یہ اسم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اور مسمى یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ؟ یہ کلامی بحث ہے. اسم اور مسمى یہ دونوں ایک ہے یا الگ؟ اسے والاسم ان ارید به اللفظ فغیر المسمى، اگر اسم کے ذریعے سے لفظ کو مراد لیا جاوے فغیر المسمى تو پھر مسمى اور اسم دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. اسم کے ذریعے سے اگر لفظ مراد ہو، اسم کے ذریعے سے کیا مراد ہو؟ لفظ مراد ہو. کیا مطلب؟ یا تو اسم بول کر لفظ مراد لے لیں یا اسم بول کر ذات مراد لے لیں. اب آپ کہیں کہ کیا ہماری تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. مثال سے سمجھاؤں جیسے اس کو، ایسے جیسے میں نے بولا زید، اور زید بول کر میں نے لفظ مراد لیا، یعنی زا یا دال جس سے بنا ہے وہ مراد لیا، ذات زید مراد نہیں لیا، ذات زید مراد نہیں لیا. تو ظاہر سی بات ہے الاسم ان ارید به اللفظ فغیر المسمى، تو وہ غیر مسمى ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ اسم بول کر زا یا دال کو صرف جمع کرنا مقصود نہیں. اگر وہی بولا جاوے تو پھر اس میں اور مسمى میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ مسمى تو ذات زید ہے، مسمى تو کیا ہے؟ ذات زید ہے. اور یہ جو کلمہ زید ہے اس کلمہ زید سے صرف اگر آپ اسم ہی مراد دے رہے ہیں تو پھر وہ تو مسمى سے الگ ہو جائے گا. کلمہ ذات سے اگر آپ اسم مراد لیتے ہیں تو اسم سے مسمى مراد لیتے ہیں تب تو اس کا اطلاق صحیح ہے ذات کے اوپر. لیکن اگر اسم سے آپ صرف وہ مرکب کلمہ مراد لیتے ہیں جو کہ 3 حرف سے بنا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں ذات زید اور اسم زید دو الگ الگ چیزیں ہیں. ذات زید اور اسم زید کیا ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اب یہ معتزلہ کے یہاں پر اور اہل سنت والجماعت کے یہاں پر یہ ایک مستقل اختلافی مسئلہ کہ کیا اسم سے بسم اللہ میں ذات اللہ مراد ہے یا اسم سے اسم اللہ مراد ہے؟ اسم سے اسم اللہ مراد. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے اندھی کی چندھی تو وہ کس سے آ کر سیکھے؟ ہمارے علماء سے آ کر سیکھے. اس کی صحیح نظیر اگر کہیں ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اتنے دن سے ہم پڑے ہوئے ہیں، کہاں پر گاڑی چل رہی ہے؟ پہلے دن صرف کس کے اوپر چلی؟ سورت کہ جزو ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد دوسرے دن صرف کس پر چلی؟ متعلق پر چلی. پھر تیسرے دن کس پر چلی؟ با کے اوپر چلی. پھر اب چوتھا دن آیا تو اس کے مشتق پر چلی. تو ایک دن میں صرف ابھی لفظ اسم ہی پورا نہیں ہوا ہے، یعنی با اور اسم ہفتہ پورا ہونے جا رہا ہے مگر با اور اسم پورا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی باری. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رفع نسانی کے لیے کیا کیے گئے ہو دنیا کے اندر میں پیدا. ایسی رفع نسانی کہ جس کی نظیر دنیا پیش کر سکتی نہیں ہے، کہ ایسی باریک باریک چیزوں کے اوپر، یعنی بلوری کاچ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ان کے یہاں پر. اس سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ابھی جو بڑے بڑے کیمرے نکلے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی ہے وہ بھی ان کے سامنے ویل ہے. اتنی باریکی کے ساتھ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کے معانی کے اوپر ہمارے مفسرین نے محنت اور جد و جہد کرنے کی کوشش کی. ادھر محدثین نے سند کے اوپر اور الفاظ حدیث کے اوپر زور لگا دیا، اور ادھر مفسرین نے قرآن کریم کے کلمات اور اس کے معانی کے اوپر زور لگا کر رکھ دیا. ادھر فقہا نے اس کے عمل کے اوپر زور لگا کر رکھ دیا سب نے. اور ادھر نحویین اور صرفیین نے اس کے اعراب کے اوپر زور لگا کہ یہاں پر کیا پڑھیں گے، وہاں کیا پڑھیں گے. ہر ایک ایسا لگا ہوا ہے جیسے کوئی معرکہ چل رہا ہے، اور کسی صورت میں بھی اپنا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک اپنے دلائل کے ساتھ زور و شور کے ساتھ اپنی بات کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے. چاہے اپنی ان کی بات مضبوط ہو، کبھی ہو، کمزور ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں ذرہ برابر بھی کوئی چوک نہ ہونے پائے. اسی جد و جہد کے اندر میں یہ علمی معرکے کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں، جو دنیا کے ظاہری معرکوں سے کہیں زیادہ اپنے اندر معنویت رکھتے ہیں اور اپنے اندر افادیت رکھتے ہیں.